عبادت گزار بھی اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آج پوری دنیا بے حد پریشانیوں اور مصیبتوں سے جوجھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ قدرتی آفات اور جنگی حالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ پریشانیاں اور مصیبتیں عبادت گزار اور مذہب کو گہرائی سے ماننے والوں کے ساتھ بھی کیوں ہیں، اور ایسے نیک لوگوں کے رہتے ہوئے بھی دنیا میں اتنی پریشانیاں اور مصیبتیں کیوں ہیں؟ کیا عام لوگوں کے ساتھ عبادت گزار لوگ بھی رب کے کسی خاص حکم کو ترک کر رہے ہیں، اور اسی لیے رب کا عذاب سب پر ایک جیسا ہی آ رہا ہے؟ اس سوال کا جواب واقعی بہت مشکل تھا، اور جواب تلاش کرنے کے بعد بھی لوگوں کو سمجھانا اور بھی زیادہ مشکل رہا۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ جواب دنیا کے سارے لوگوں کو سمجھانا تھا، جن میں ہر طرح کی سوچ اور مذہب کے ماننے والے شامل ہیں، اس لیے ان سب کو ایک ساتھ سمجھانا اور بھی زیادہ دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ آج کا انسان عام طور پر بھرم ایلیوژن میں جی رہا ہے۔ اسے سچ جھوٹ لگتا ہے اور جھوٹ سچ۔ وہ اس دھوکے کی زندگی میں اتنا ملنگ اور مست ہے کہ اگر کوئی اس کے سامنے حقیقت کی بات رکھے تو وہ اسے ٹھکرا دیتا ہے اور سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ایسے ماحول میں حقیقت سمجھانے والوں کو شدید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا کو حقیقت سے روبرو کرانے کے لیے، پوری دنیا کو خوشحالی میں لانے کے لیے اس ریسرچ پر کام شروع کیا گیا، جسے مکمل ہونے میں 15 سال لگے۔ آخر کار 2026 اسی سال میں یہ ریسرچ تھیوری مکمل ہوئی، جس کا نام گلوبل پراسپیرٹی ریسرچ تھیوری 2026 بائے عمران نعمان ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ عبادت گزار بھی پریشان کیوں ہیں؟ اس سوال کے جواب کو تھیوری کے چیپٹر نمبر 3.2.4 میں وضاحت کی گئی ہے۔ اسی کے مطابق سمجھانے کا یہ سلسلہ شروع ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے مزہ یعنی لذت یعنی پلیجر، خوشی یعنی پیس، خوشحالی یعنی پراسپیریٹی۔ ان تینوں کو سمجھنا بے حد ضروری ہے، جس کا ذکر تھیوری کے چیپٹر 3.1 میں کی گئی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم مزہ، لذت یعنی پلیجر کو سمجھتے ہیں۔ یہ جسم سے تعلق رکھنے والی ضرورتوں میں سے ہے۔ وقتی ہے یعنی کچھ دیر کے لیے رہتی ہے، اس کا کیمیکل ڈوپامین ہے۔ جائز مزہ انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہیومن بیہیویئر سسٹم میں مزہ کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ اس طرح سے ہے۔ انسان کا ڈیسیژن میکنگ دماغ یعنی پری فرنٹل کارٹیکس 13 سے 25 سال کی عمر میں ڈیولپ ہوتا ہے۔ اس دوران جو معلومات لانگ ٹرم میموری میں جاتی ہے، وہی انسان کی شخصیت کی بنیاد بناتی ہے۔ غلط معلومات غلط انسان اور غلط معاشرہ بناتی ہے، صحیح معلومات صحیح انسان اور صحیح معاشرہ بناتی ہے۔ اگر انسان کو تربیت نہ ہو تو انسان حد سے زیادہ مزہ، لذت، ایکسس پلیجر کی طرف خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے۔ آگے بڑھ کر انسان کا بیہیویئرل سسٹم
میں خرابی آنے لگتے ہیں۔ انسان مزے کی چیزوں میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو اسے ان چیزوں کا نشہ ہو جاتا ہے، جیسے نشے کی چیزیں، گیمز، برائی کے اور کام، پوزیشن، شہرت، طاقت وغیرہ۔ انسان کا مزے کی چیزوں میں اس کی انتہائی تک پہنچ جائے تو وہ سب سے بڑا بننا، آگے بڑھ کر ان سب چیزوں کا ہوس ہونا، اس کے آگے میگلومینک ہو کر دنیا کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے پاگل پن والی ہوس ہو جاتے ہیں، جس میں اسے انسانیت کو کچلنا بھی پڑے تو اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جب ایسے لوگ معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو مزاح پر منحصر سوشل سسٹم اور اکنامک سسٹم بھی بن جاتا ہے۔ ایسے معاشرے میں برائی جائز کام کی طرح عام ہو جاتی ہے۔ مصیبتیں اور تباہی ہر انسان، ہر خاندان، ہر سماج اور ہر ملک اور پوری دنیا میں عام ہو جاتی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا جال انسان کو مزے میں حد سے بڑھانا ہے۔ اسی سے انسان شیطان کے قبضے میں آتا ہے۔ ایسے حالات میں انسان اتنے زیادہ بھرم ایلیوژن میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسے حقیقت سمجھانے کی کوشش کرے تو وہ نہ صرف اسے نظر انداز کرتا ہے بلکہ اسے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اب تک آپ نے مزاح کے بارے میں جانا، اب سکون کے بارے میں جانتے ہیں۔ سکون یعنی انر پیس، یہ ذہنی اور دل کے سکون کی ضرورت ہے۔ یہ وقتی ہے، ٹیمپروری ہے۔ سکون برین کے جس کیمیکل سے تعلق رکھتا ہے اس کا نام ہے انسٹیبل سیروٹونن، یعنی لگاتار نہ رہنے والا سیروٹونن۔ یعنی جس وقت آپ میڈیٹیشن یا پیس یا کوئی سکون کی کام کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہ بیلنس میں رہتا ہے، اس کے بعد اس کا بیلنس بگڑ جاتا ہے۔ جائز سکون انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ یہ سکون والے لوگ زیادہ تر دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں، آئسولیٹڈ رہتے ہیں، یعنی اپنے خاندان، اپنے سماج، بس انہی سب لوگوں کے بیچ۔ اکثر عبادت گزار مذہبی لوگ اسے ہی خوشحالی سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایک طریقے سے نیک لوگوں کا مزہ، پلیجر ہوتا ہے۔ اس میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے جو سکون کے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سکون والے کام نہیں بلکہ مزہ، پلیجر والے کام کر رہے ہیں۔ اس حالات میں انسان دنیا سے خود کو الگ کر لیتا ہے اور خود پرست ہو جاتا ہے۔ وہ برا نہ دیکھو، برا نہ بولو، برا نہ سنو والی سوچ اختیار کر لیتا ہے۔ جب معاشرے کے عبادت گزار مذہبی لوگ ایسے ہو جاتے ہیں تو ہم مزاح کی فطرت جانتے ہیں کہ یہ خود بخود بڑھتا ہے اور برائی کی انتہا تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر معاشرہ مزاح پرست لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے اور عبادت گزار مذہبی لوگوں کا کنٹرول بھی مزاح پرست معاشرے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ اس طرح عبادت گزاروں کا سکون بھی خراب ہو جاتا ہے اور پریشانیاں اور مصیبتیں ان پر بھی آ جاتی ہیں۔ اسی لیے دنیا کے ہر اہم مذہب کی کتابوں میں انسانوں کے لیے صرف حکم ہی نہیں بلکہ تنبیہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صرف اپنے خاندان،
اپنے سماج اور اپنے ملک تک محدود نہ رہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کی تربیت کریں اور انہیں مزہ کی برائی سے دور رکھیں، یعنی حد سے بڑھا ہوا مزہ، اور یہ کام اپنی وسعت کی آخری حد تک پہنچ کر کریں۔ اگر آپ ریسرچ تھیوری کا چیپٹر 1 اور چیپٹر 1.1 پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے تو قدرتی توازن کا نظام ایسا کام کرتا ہے کہ خوشحالی ہر انسان تک خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے رب نے مذہب کا اصل مقصد یہ بتایا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو اتنا نیک بنایا جائے کہ وہ معاشرے میں نیک نکل کر ایک دوسرے کو برائی سے روکیں، اچھائی کی طرف بلائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یاد رہے، جب شیطان کا زور عبادت گزار اور مذہبی لوگوں پر نہیں چلتا تو وہ انہیں سکون کی طرف لے جا کر صرف عبادت تک محدود کر دیتا ہے تاکہ مزہ پرست اور خطرناک معاشرہ آخر کار انہیں بھی برباد کر دے اور پھر رب کی ناراضگی اور عذاب بھی ان پر ہوتے رہیں۔ اب آتے ہیں دوستوں خوشحالی یعنی پراسپیریٹی کی طرف۔ یہ انسان کی وہ ضرورت ہے جو معاشرے سماج سے پورا ہوتی ہے۔ اکیلے انسان اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس کا ڈیفینیشن ہے انسان کا اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے، جیسے روٹی، کپڑا، مکان، علاج، جائز مزہ، جائز سکون کے لیے اپنے خاندان، سماج، حکومت اور دنیا کے طرف سے مطمئن ہونا۔ اب ان کا کیمیکل کو دیکھتے ہیں۔ سکون کے وقت برین کا کون سا کیمیکل کام کرتا ہے؟ اس میں ہوتا ہے اسٹیبل سیروٹونن بیلنسنگ سسٹم کام کرتا ہے، یعنی سکون کے جو کیمیکل ہے، خوشی کے جو کیمیکل ہیں وہ مستقل لگاتار موجود رہتے ہیں، ان کا بیلنسنگ سسٹم۔ خوشحالی انسان کو ملتی کیسے ہے؟ اکثر سکون پسند عبادت گزار لوگوں سے سنا جاتا ہے کہ دنیا میں مصیبتیں آئیں گی، بس صبر کرتے رہو۔ ان سے سوال یہ ہے کہ پھر مذہب کی کتابوں میں انسانی حقوق، بھلائی، انسانیت اور انسان کو بہترین انسان بنائے رہنے کی ترغیب کیوں دی گئی ہے؟ جب یہ سب ہوگا تو خوشحالی ہی تو آئے گی۔ ہر مظلوم قوم پر پیغمبر کیوں بھیجے گئے؟ اگر صرف یہ کہنا ہوتا کہ مصیبت جھیلتے رہو اور صبر کرتے رہو تو پھر رہنما بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ موسیٰ کو فرعون کی قوم پر اس لیے بھیجا گیا کہ ظلم کا نظام بدلا جائے۔ پروفٹ محمد کو اس معاشرے میں بھیجا گیا جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ارجن کو دریودھن کے ظلم کے مقابلے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ کسی بھی مذہب میں یہ تعلیم نہیں دی گئی ہے کہ معاشرہ مصیبت جھیلتا رہے، لوگ صبر کر کے بیٹھ جائے اور کچھ نہ کرے۔ صبر کا اصل مقصد یہ ہے کہ جب آپ معاشرے کی بہتری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اس راستے میں تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف پر صبر کریں، نہ کہ ظلم کو قبول کر کے خاموش ہو جائیں۔
اس ریسرچ کے دوران لگ بھگ دنیا کے سارے اہم مذہب کا مطالعہ کیا گیا اور پایا گیا کہ سارے مذہب میں انسانی خوشحالی کے لیے اصول ایک ہی جیسے ہیں۔ آئیے اب مذہب کے اصول اور انسانوں پر مذہبی ذمہ داریوں کو انسانی خوشحالی کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ ہر مذہب 5 بنیادی ذمہ داریوں پر مبنی ہوتا ہے۔ پہلے 4 ذمہ داریاں انسان کو عرضی سکون فراہم کرتی ہے، جبکہ 5ویں ذمہ داریاں اصل خوشحالی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ آج دنیا کی اکثریت صرف پہلے 4 ذمہ داریوں تک محدود رہ گئی ہے اور خوشحالی کے بنیادی ذمہ داری کو نظر انداز کر چکی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مذہب کے ان 5 ذمہ داریوں کا جائزہ لیں۔ پہلی ذمہ داری رب پر یقین اور عبادت اور صبر، یقین اور صبر کی تعلیم کو سیکھنا اور سکھانا، مذہب کی تاریخی جگہوں کی زیارت کرنا اور مذہبی اور کلچر اور فیسٹیول منانا۔ دوسری ذمہ داری اپنے مذہب کے حکم کے مطابق اچھا انسان بننا اور اس کی تعلیم حاصل کرنا۔ تیسری ذمہ داری اپنے مذہب کے حکم کے مطابق دوسروں کو اچھا انسان بنانے کی تعلیم دینا اور انہیں اچھا انسان بنانا۔ چوتھی ذمہ داری بھلائی، لوگوں کی برے وقتوں میں مدد کرنا۔ مذہب کی یہ 4 ذمہ داریاں خوشحالی نہیں دیتی بلکہ خوشحالی تک جانے کا راستہ ضرور دیتی ہے۔ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے سے صرف وقتی سکون اور معاشرے کا وقتی فائدہ ہی ہوتا ہے۔ ایسے مذہبی لوگوں پر پلیجر بیس سوسائٹی یعنی مزہ اور لذت پر مبنی معاشرہ ہی حاوی رہتے ہیں، جس کی پریشانی اور مصیبت سے عبادت گزار بھی نہیں بچ پاتے ہیں۔ وقتی سکون والے کام سے سکون کے کیمیکل سیراٹن کا بیلنس بھی تھوڑے ہی وقتوں کے لیے بنتے ہیں۔ ایسے ماحول میں نیک انسان کے بھی سیراٹونن کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے دوا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ خوشحالی لانے والی ذمہ داری یعنی 5ویں ذمہ داری یہ بتاتی ہے چاروں ذمہ داریوں جو ابھی آپ نے اوپر میں سنا، چاروں ذمہ داریوں کا ماحول معاشرے میں اور پوری دنیا میں بنانے کے لیے اپنی وسعت تک لگاتار کوششیں کرتے رہنا، یہ مان کر کے کہ آپ کا کام صرف کوشش کرنا ہے جبکہ لوگوں کی زندگی بدلنا رب کا کام ہے۔ لیکن اپنے کام سے اور رب سے بھی پر امید رہنا ضروری ہے، کیونکہ لوگ اور معاشرہ ضرور بدلیں گے۔ یہ بھی ماننا چاہیے کہ اگر یہ کام نہ کیا جائے تو مصیبتیں اور تباہی ضرور ہوتی ہے۔ یہ ہے 5ویں ذمہ داری، یہی میری آپ کی پوری دنیا کی خوشحالی کی ذمہ داری ہے۔ اب میں آپ کی سب سے بڑی حیرانی کو دور کرتا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ اوپر کے 4 کام تک تو ٹھیک تھے، یہ کون سے ذمہ داری ہے؟ اس کا جواب آپ ہی سے لیتا ہوں کہ آپ سارے مذہبی اسکالر کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ مذہب پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے خوشحالی لاتی ہے۔ تو آپ ہی بتائیے کہ کیا اوپر کے 4 ذمہ داریوں سے خوشحالی آ سکتی ہے یا
یہ پانچویں ذمہ داری ہی خوشحالی لائے گی؟ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ رہا اس ٹاپک پر مذہبی کتابوں سے کوٹ اینڈ کوٹ بات کرنا، تو یہاں وہ ممکن نہیں۔ آپ مجھ سے الگ سے سوال کر سکتے ہیں، کسی بھی مذہب سے اس مذہب میں بتائے گئے پانچویں ذمہ داری کے بارے میں ریفرنس دے دوں گا۔ اب اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اس پانچویں ذمہ داری سے سب سے بڑی اور ہمیشہ رہنے والی روحانی سکون تو ملتی ہی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے اس کام کو آپ معاشرے میں بڑھائیں گے، ویسے ویسے آپ ہمدرد خاندان، ہمدرد معاشرہ، ہمدرد ملک اور ہمدرد دنیا کو تشکیل دیں گے۔ ویسے ویسے آپ کے اور معاشرے کے لوگوں کے سکون برقرار ہوتے بھی چلے جائیں گے۔ ویسے ویسے آپ کے برین کے سکون کے کیمیکل سیراٹونن بھی برقرار، ان کے بیلنسنگ سسٹم بھی برقرار ہوتے چلے جائیں گے۔ مذہب میں جو صبر کا ذکر ہے، اصل میں اسی کام پر ہے، کیونکہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو مقابلہ شیطان اور اس کے ماننے والوں سے ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے، کامیابی اس کام کو کرنے والوں کا ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا رب ہوتا ہے، اور اپنے روحانی فائدے اور روحانی مدد کو بھی آپ اس کام میں ضرور پائیں گے۔ دنیا میں جہاں بھی خوشحالی آئی ہے، وہ لوگوں کی پانچویں ذمہ داری کی کوششوں کی وجہ سے ہی آئی ہے۔ آج بھی اگر کہیں تھوڑی بہت خوشحالی نظر آتی ہے تو وہ اسی عمل کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ پانچویں ذمہ داری میری، آپ کی اور پورے معاشرے کے روز مرہ کا حصہ کیسے بنے گی؟ اس کے لیے میں ایک بہترین کورس میٹیریل تیار کیا ہے، جس کا نام ہے انسانی خوشحالی کی آخری امید، قدرتی توازن کے نظام پر مبنی معاشرے کے اصول۔ اس تعلیم کو حاصل کرنے کا طریقہ۔ اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس کے انٹروڈکشن اور اس کے پوائنٹس کو خوب اچھی طرح سمجھنا ہوگا۔ اس کے بعد ہی آپ اسے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، خوشحال معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں۔ اس تعلیم کے لیے آپ مجھ سے میرے کانٹیکٹ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ، تھینک یو۔